دوستو، قیامت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دنیا کا خاتمہ، اور یہ خاتمہ تو اللہ نے جس وقت کے لیے مقرر کیا ہے اس وقت کو ہوگا، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ اس دنیا کے خاتمے میں انسانی نفسانی خواہشات اور ظلم و زیادتی اور ناانصافیوں کا بنیادی اور اہم کردار ہوگا، اور ان باتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے تاکہ انسانوں کو عبرت حاصل ہو۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشرک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو کیا یہ ظلم نہیں؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ یہ دنیا ختم تو کرے گا، لیکن یہ انسان کے اندر کی لالچ انسانوں سے ختم کروائے گی۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو بغیر کسی سرحد کے بھیجا، لہٰذا اس زمین پر تمام انسانوں کا برابر حق ہے، کوئی زمین کسی کی نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے۔ لیکن افسوس، لوگ اس زمین کے مختلف حصوں پر قبضہ کریں گے اور زمین کے ٹکڑوں کو اپنی جاگیر سمجھیں گے۔ انسان دنیاوی دولت کے لیے اللہ کی قدرت کو بیچ کھائیں گے، زمین کو کھود کر اللہ کی نعمتیں بیچیں گے، پہاڑوں کو توڑ کر ان کے پتھروں سے دولت حاصل کریں گے، ہواؤں کو آلودہ کریں گے، پانی کو گندا کریں گے، اور درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیاں بیچیں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ عدل کرتا ہے اور اللہ نے کسی چیز کو فضول نہیں رکھا۔ زمین کو زیادہ کھودنے سے اور ان کی معدنیات نکالنے سے زلزلے بڑھ جائیں گے، ہواؤں کو آلودہ کرنے سے، ہواؤں کو گندا کرنے سے ہزاروں ایسی بیماریاں جنم لے گی جو انسانوں کے لیے ہی دشوار ہوگی، اور درختوں کو کاٹنے سے انسان اپنی ہی صحت کو کاٹے گا، اور پانی کو آلودہ کرنے سے برسات کم برسے گی، اور یوں انسان پانی کے لیے ترسے گا۔ اور اللہ نے زمین کے سینے پر پہاڑ اس لیے جمائے ہوئے ہیں تاکہ زمین قائم رہ سکے، لیکن افسوس، لوگ پہاڑوں کو توڑیں گے اور اس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ بدل لے گی، اور وہ سورج کے قریب چلی جائے گی، اور یوں یہ جل کر ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ عدل کرے گا، پھر اللہ انصاف فرمائے گا کہ اس خوبصورت زمین کو اس طرح سے تباہ کیوں کیا گیا۔ اے شخص، ظلم تو انسان اپنے آپ پر خود کرتے ہیں، اللہ تو عدل کرے گا، اور اسی عدل کے فن کو قیامت کہتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کی کئی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹے گی، اور لوگ اس کے بعد دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے۔ چنانچہ جو ان میں سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظامی عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ اور ناظرین، آج حالات کا جائزہ لیا جائے تو عدالتی نظام تو ہے، لیکن ان میں ملنے والا انصاف مر چکا ہے، اور ہماری نمازوں کا تو ویسے ہی برا حال ہے۔ خیر، ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی۔ اس زمانے میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد اور مسلمان ممالک بہت زیادہ ہے، لیکن اسلامی نظام پر ہر کوئی عمل پیرا نہیں ہے، بلکہ زیادہ لوگ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے شیطانی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، جس سے اس وقت امت بدحالی کا شکار ہے۔ اور علماء سے مراد برے علماء ہے جن کی نظر میں بس دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اور دینی علم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے وہ نشانیاں جو اس وقت بہت عام ہے اور قیامت کی نشانیوں کو پورا کر چکی ہے۔ اسلام کو اس وقت کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ظلم و زیادتی سے زمین بھری ہوئی ہے، قتل و غارت کا دور دورہ ہے، نہ مارنے والوں کو پتا ہے کہ کیوں مارا جا رہا ہے
اور نہ مرنے والوں کو پتا ہے کہ کیوں مر رہے ہیں۔ ناچنے گانے والوں اور کرکٹ کھیلنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ شراب پینے والے اور گرگر عورتوں کو نچانے والے، زنا کرنے والے اور ماں باپ سے زبان درازی کرنے والے، ان کو بڑھاپے میں گھر سے نکال دینے والوں کی بہتات ہے۔ مؤذن اذان دیتا رہتا ہے لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مسجدیں ویران ہو چکی ہے، فرقہ واریت جگہ جگہ ہے، قوم کے بدترین لوگ قوم کے حکمران ہیں اور امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانیاں دن رات کی جا رہی ہے، بلکہ اپنی بیویوں کو ان پر ترجیح دی جاتی ہے، بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آسمان سے پتھر برسیں گے اور چہرے خراب ہو جائیں گے اور زمین جگہ جگہ سے دھنس جائے گی۔ اور دوستو آج زلزلے عام ہے اور اگر ہم نہ سدھرے تو کوئی پتہ نہیں کب ہمارے اوپر پتھر برسنا شروع ہو جائے اور ہماری شکلیں بگاڑ دی جائے اور زمین کو جگہ جگہ سے دھسا دیا جائے اور بری طرح جھنجھوڑ کر ہلا دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے تمام دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔